حاصل رکھی ہے. یہ تو لفظ امام پر چند کلمات میں نے کہے نا آپ کے سامنے. لفظ مولا کو بھی تھوڑا سا مطالعہ کرتے چلیں. عربی میں الولیو کہتے ہیں قریب اور نزدیک ہونا، اسی سے لفظ مولا بنا ہے. مولا کہتے ہیں رفیق کو، دوست کو، کارساز کو. لیکن آگے بڑھتے ہوئے بات سمجھ لیں تاکہ غدیر خم کی روایت آپ کو سمجھ میں آ جائے. دماغ حاضر رکھیے گا. الحم سے لے کر والناس تک پورے قرآن کا مطالعہ کریں آپ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اول دن سے لے کر آخر دن تک 23 سالہ زندگی کا مطالعہ کریں آپ. مولا عقیدے کی دنیا میں صرف خالق اور مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. عقیدے کی دنیا میں یعنی حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، بگڑیاں بنانے والا وہی ہے، داتا وہی ہے، دستگیر وہی ہے. عقیدے کی دنیا میں مولا صرف اللہ، خالق اور مالک اس کے علاوہ کوئی نہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 286 آخری آیت، وہاں ایک دعا ہم کو سکھائی گئی ہے. اس دعا کے کچھ الفاظ کیا ہیں؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. اللہ ہم سے درگزر کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں رحم کر دے ہم پر. انت مولانا، عقیدے کی دنیا میں حاکم آپ ہیں، عقیدے کی دنیا میں آقا آپ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں. غالباً بخاری مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، تفصیلی دعا ہے. اس کے بعض الفاظ اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، انت ولیہا و مولاہا. اللہ آپ ہی ہمارے رفیق بھی ہیں، اللہ آپ ہی ہمارے کارساز بھی ہیں. اور مجھے یاد پڑتا ہے غزوہ احد ہے، مسلمان جیتی ہوئی جنگ اپنی غلطی سے ہار گئے، افراتفری مچی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی میں ہے پناہ لیے ہوئے، آپ کے ساتھ بعض صحابہ بھی ہیں. ابو سفیان فخر سے سینہ تان کے چیخ کر کہتا ہے لنا عزا ولا عزا لکم. ہمارے پاس عزا جیسی دیوی ہے، تمہارے پاس عزا جیسی دیوی نہیں ہے. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اب تک خاموش تھے، ابو سفیان کے ان کلمات کا جواب دلواتے ہیں کہ صحابہ کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں. اللہ ہمارا آقا ہے، تمہارا کوئی آقا نہیں. اللہ ہمارا داتا ہے، دستگیر ہے، تمہارا کوئی داتا و دستگیر نہیں ہے. تو عقیدے کی دنیا میں مولا صرف اللہ ہے. سورہ دخان مکی صورت ہے، آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 42 کا مطالعہ کریں آپ. رب العالمین فرماتے ہیں یہ آسمان و زمین ہم نے کھیل اور تماشے کے طور پر پیدا کیے نہیں ہیں. آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. پھر اللہ فرماتے ہیں کفار عرب، کفار مکہ کتاب کے مقابلے پر کھڑے ہیں، رسول کے مقابلے پر کھڑے ہیں، خدا کے مقابلے پر کھڑے ہیں، لیکن ہم ان پر عذاب نازل نہیں کر رہے. کیوں؟ اس لیے کہ فیصلے کا دن متعین ہے، فیصلے کا دن طے شدہ ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ. ہاں جب قیامت آ جائے گی اس دن ایک مولا دوسرے مولا کے کام نہیں آئے گا، ایک قریبی عزیز دوسرے قریبی عزیز کے کام نہیں آئے گا، ایک خونی رشتہ دار دوسرے خونی رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا، ایک نسب رکھتا ہوا دوسرے نسب رکھتے ہوئے سے کے کام نہیں آئے گا الا من رحم اللہ. ہاں اس دن کسی کی اگر بگڑی بن جائے گی، سمر جائے گی، وہ وہی ہوگا جس پر اللہ رحم کرے. تو عقیدے کی دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی مولا نہیں ہے.